السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے بنولا۔ عربی میں اس کو حب القطن کہتے ہیں، فارسی میں پمبا دانہ، بنگلہ میں اس کو کپاس بیجی کہتے ہیں، سندھی میں جو ہے ککڑا کہتے ہیں اس کو، انگریزی میں کاٹن سیڈز، ہمارے پاس اس کو پتی کہتے ہیں، اور اسی طرح ہے نا کپاس کے بیج بھی کہتے ہیں اس کو۔ تعارف جو ہے یہ ایک پودے کی روئی ہے، اس کے اندر ہے نا یہ بیج ہوتے ہیں۔ تو کپاس کے پودا جو ہے نا اس کے اوپر ایک ڈوڑا لگتا ہے، اس کے اندر ہے نا یہ روئی ہوتی ہے، روئی کے اندر سے یہ جو بیج ہے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ کھیتی ہوتی ہے، ہمارے پاس آندھرا پردیش گنٹور کے اندر اس کی بہت زیادہ کھیتی ہوتی ہے اس کی، اور ہے نا سرخ مرچ کی ہمارے پاس سے ہی ہے نا دوسرے جگہوں پر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کو بڑے بڑے ملوں میں ڈالتے ہیں اس روئی کو لے جا کر، تو روئی الگ ہو جاتی ہے، بیج الگ ہو جاتے ہیں۔ بیج کو پھر ہے نا مشینیں میں ڈالا جاتا ہے، تو اوپر کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے، اندر کا مغز الگ ہو جاتا ہے، تو اس مغز کو ہی استعمال کرتے ہیں، اسی کو ہے نا بنولا بھی کہتے ہیں، پمبا دانہ بھی کہتے ہیں۔ رنگ جو ہے باہر سے سیاہ، اندر سے مغز کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے۔ تیل جو ہے اس کا تیل بھی نکالتے ہیں اس کے اندر سے، جس سے ونسپتی یعنی ڈالڈا بناتے ہیں۔ تیل ہلکا ہے نا زرد ہوتا ہے، ذائقہ روغن دار چرپرا ہوتا ہے، چریلا ہوتا ہے۔ مقام پیدائش ہندوستان، خاص کر کے ہمارے شہر گنٹور میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ مقدار خوراک کتنا کھانا چاہیے؟ جو مغز بنولا ہوتا ہے 5 گرام سے لے کے 9 گرام تک آپ کھا سکتے ہیں، یعنی 1 چمچ تک آپ کھا سکتے ہیں بڑی والی۔ مزاج جو ہے اس کا گدی اعصابی ہے، تر گرم ہے، اور افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ گدی محرک ہے، اعصابی مسکن ہے، اور عجلاتی ملین ہے، اور محلل بھی ہے، جالی بھی ہے، مخرج و منفس بلغم ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں اس کے خواص اور فوائد۔ ملین ہونے کی وجہ سے پیٹ اور سینے کو نرم کرتا ہے۔ اس کا جو پوسٹ ہے جو مغز کے اوپر سے نکلتا ہے، تو اس پوسٹ کی جو مزاج ہے عجلاتی ہونے کی وجہ سے اختناق الرحم، جس کو ہسٹیریا بولتے ہیں عورتوں کے امراض میں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مغز پمبا دانہ ذوف مردانہ کمزوری میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ منی کو گاڑھا کرتا ہے، اس لیے ہے نا امساک یعنی ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنے اسے اثرات یعنی جالی ہونے کی وجہ سے برس جو بیماری ہے جس کو لوکوڈرما کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہے نا اس کے داغ دبوں پر لگانے کے لیے اس کو ہے نا پیسٹ بنا کر لگایا جاتا ہے۔ اس کا یہی جالی اثر ہے نا زخموں کو بند کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جالی یعنی جلد کو صاف کرنے والی۔ اس کے علاوہ محلل ہونے کی وجہ سے سرد قسم کے عجلاتی اعصابی مادوں کو تحلیل کرنے کے لیے، جو سرد قسم کی ہونے کی وجہ سے جو عجلاتی مادے ہوتے ہیں، خشکی کے مادے ہوتے ہیں، تو ان کو ہے نا تحلیل کرنے کے لیے اس کو خاص کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس کے اندر ہے نا مغلظیت زیادہ ہونے کی وجہ سے گائے بھینسوں کو ہے نا کھلاتے ہیں، دودھ ہے نا اس کا کھلانے کی وجہ سے دودھ گاڑھا آتا ہے، اور گھی بھی ہے نا خوب آنے لگتا ہے۔ اگر آپ اس کا تیل نکالنے کے بعد جو کھل بچتا ہے، جس کو کھل یا کھل بولتے ہیں، ہمارے پاس ہے نا پوخ بولتے ہیں اس کو، چکی بھی بولتے ہیں، تو جو تیل نکالنے کے بعد جو بچ جاتا ہے کچرا، اس کو ہے نا اگر آپ بھینس گائے وغیرہ کو کھلاتے ہیں تو دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو کسان حضرات ہے نا خاص کر کے اس کو اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں، تو خوب ہے نا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کے تیل میں غذائیت یعنی وٹامن ای زیادہ ہے، تو اس لیے ہے نا اس کا گھی بناتے ہیں، جو مصنوعی گھی ہوتا ہے جس کو ڈالڈا بولتے ہیں، تو وہ ہے نا آپ تیل کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر ڈالڈے کی شکل میں خاص کر کے ایسے لوگ اس کو استعمال نہ کریں جو سرد مزاج کے ہیں، کیونکہ اس کو جمانے کے لیے بہت سے کیمیکلز وغیرہ اس میں ڈالے جاتے ہیں ٹھنڈے قسم کے،
تو خاص کر کے جو نزلہ زکام جن کے بدن میں ہے نا ریشے کی کثرت ہے، ایسے لوگوں کو کھانے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو گرم امراض کے مریض ہیں وہ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے پمبا دانہ کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔